بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ قل هو اللہ احد، میں آپ کو اس پر ایک واقعہ بتاؤں پھر ہم آگے بڑھیں انشاءاللہ۔ ایک صحابی جن کا نام روایتوں میں ملتا ہے حضرت قرظوم۔ کیا نام ملتا؟ حضرت قرظوم۔ ایک صحابی کا نام ملتا حضرت قرظوم رضی اللہ تعالی۔ وہ ایک مرتبہ جوان تقریباً 19-20 سال کی عمر، کون؟ حضرت قرظوم۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا ہے قرظوم ادھر آؤ۔ حضرت قرظوم آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے تمہیں ایک سفر میں بھیجنا ہے اور تمہارے ساتھ بڑے بڑے صحابہ رہیں گے لیکن امیر تم رہو گے۔ امیر 19-20 سال کے ایک جوان کو اگر اللہ کے رسول کہہ دے امیر تم بنو گے، بتاؤ خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھلے تم 20 سال کے ہو لیکن تم کو ایک سفر پر جانا ہے اور بہت سارے بڑے بڑے صحابہ کو لے کر جانا ہے اور امیر تم رہو گے، اور گھبرانا مت، میں ابھی سے کہہ دیتا ہوں جیت تمہارے قدموں کو چومنے والی ہے، ہارنے والے نہیں ہو تم، جیتنے والے ہو۔ حضرت قرظوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہو کر پورے قافلے کو لے کر چل، خیر وہ قافلہ گیا اور جو ہونا تھا وہ ہوا، اس لیے کہ نبی کی بات سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی بات۔ جب واپس آئے سارے لوگ آ گئے، وہی جوان کون؟ حضرت قرظوم۔ ساتھ میں کون جوان؟ حضرت قرظوم۔ وہی 19-20 سال کے جوان آئے، کہا اللہ کے رسول آ گئے اور آپ نے جیسا کہا اللہ کی قسم ویسا ہی ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرظوم باہر جاؤ، تم باہر جاؤ، باقی یہ جتنے جماعت والے ہو سب بیٹھو۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف وجدتم امیرکم؟ ارے میں نے جوان کو امیر بنا دیا، میں نے 19-20 سال کے جوان کو امیر بنا دیا، میں نے ان کو تو باہر بھیج دیا تاکہ میں کم از کم پوچھوں تو صحیح کہ وہ امیر کیسے تھے۔ کیف وجدتم امیرکم؟ اور اللہ کے رسول کو حق ہے کہ پوچھے، میں کہوں اللہ کے رسول کو حق ہے کہ پوچھے، باپ کو حق ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی انکوائری کرے، تو آقا کو کیوں حق نہ ہو کہ اپنے امتی کی انکوائری کرے۔ پوچھا کیف وجدتم امیرکم؟ ارے وہ تمہارے امیر جو جوان قرظوم 19-20 سال سے میں نے امیر بنا دیا، کیسے لگے؟ اور جتنے بیٹھے تھے نا سب نے ایک زبان کہا اللہ کے رسول جس کو آپ امیر بنا دو اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول جس کو آپ نے چن لیا اس کی کوئی کمپلین نہیں۔ سب نے کہا اللہ کے رسول کوئی کمپلین نہیں۔ لیکن ایک بوڑھے صحابی تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول امیر تو بنایا، کن کو؟ قرظوم کو۔ 19-20 سال کے جوان کو آپ نے امیر بنایا، ایک چیز ان میں تھی لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ شکایت ہے کہ تعریف ہے۔ ایک چیز ان میں ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، اب معلوم نہیں وہ شکایت آپ سمجھو کہ اس کو تعریف سمجھو، لیکن ایک چیز ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوڑھے صحابی کی طرف متوجہ ہوئے، ارے بتاؤ وہ قرظوم میں کیا کون سی چیز تھی؟ تو وہ بوڑھے صحابی نے کہا اللہ کے رسول ایک معاملہ تھا، یہ جو قرظوم ہے نا قرظوم یہ ہم کو نماز پڑھاتے تھے، اس لیے کہ امیر ہے ہم کو نماز پڑھاتے تھے، فجر ظہر اثر مغرب شام کو نماز پڑھاتے تھے، تو فجر میں مغرب میں عشاء میں دونوں رکعت میں قل واللہ احد پڑھتے تھے، دونوں رکعت میں یعنی فجر کی دونوں رکعت میں قل واللہ احد، مغرب کی دونوں رکعتوں میں قل واللہ احد، عشاء کی 2 رکعت میں قل واللہ احد۔ اور وہ بوڑھے صحابی کہنے لگے وہ تو ظہر اور عصر کی نماز امام کیا پڑھتا معلوم نہیں لیکن لگتا ہے کہ یہ قل واللہ احد ہی پڑھتے تھے۔ بھائی ظہر اور عصر میں امام کیا پڑھتا ہم کو نہیں معلوم، لیکن وہ بوڑھے صحابی نے کہا لگتا ایسا ہے کہ یہ ظہر میں بھی قل واللہ احد، عصر میں بھی قل واللہ احد، ارے ساری 5 نمازوں میں ہر رکعت میں قل واللہ احد۔ پھر وہ صحابی کہنے لگے بوڑھے صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول ذرا ان کو پوچھو تو صحیح کہ وہ کیوں پڑھتے، اس لیے کہ سواری پر بیٹھے تو قل واللہ احد، سواری سے اترے تو قل واللہ احد، دسترخوان لگ گیا تو قل واللہ احد، دسترخوان اٹھ گیا تو قل واللہ احد، اب یہ قل واللہ احد اللہ الصمد بس یہی صورت پڑھتے، ان کو بلا کے پوچھو تو صحیح کہ کچھ اور قرآن یاد ہے کہ صرف قل واللہ احد ہی یاد ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے صحابہ کو بلاؤ، قرظوم کو بلاؤ، اور میرے پیارو اللہ کی قسم نبی کے رعب اور دبدبے کے سامنے کس کی ہمت آگے کام کرے؟ جب ہمارے نبی یہاں میرے دوستوں ہمارے نبی کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ دور سے آنے والا بڑے سے بڑا آدمی کہتا تھا کہ نبی کے چہرے کو دیکھ کر میرا دل بیٹھ جاتا تھا، ایسا رعب اور دبدبہ تھا، لیکن فرماتے جب میں قریب آتا تھا ایسی محبت کرتے تھے کہ ایسا لگتا تھا ان سے بڑھ کر رحمت والا تو کوئی نہیں ہوتا۔ دور سے دیکھو تو رعب اور دبدبہ نظر آتا تھا، قریب دیکھو تو رحمت کا پیکر نظر آتا تھا، تو کون؟ صلی اللہ ہو۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا بلاؤ قرظوم کو، بلاؤ حضرت قرظوم کے بارے میں لکھا پورے پسینے میں اور بدن کاپنے لگا، اس لیے کہ خبر تو مل گئی کہ کچھ کمپلین ہوئی ہے، کوئی شکایت ہوئی ہے، آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا تکلیف آپ کو پہنچی میری طرف سے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بتاؤ سب رکعتوں میں قل واللہ احد پڑھتے؟ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے سواری پر بیٹھتے اترتے قل واللہ احد پڑھتے؟
نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں، کیا دوسری کوئی صورت یاد نہیں؟ ارے قرآن میں سورہ بقرہ بھی ہے، سورہ آل عمران بھی ہے، سورہ مائدہ بھی ہے، سورہ نساء بھی ہے، کوئی دوسری صورت یاد نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں قسم کھا کر کہتا جو آیت آپ کے سینے میں اترتی ہے اس کے بعد اللہ اس کو میرے سینے میں منتقل کرتے ہیں، یعنی مجھے سب یاد ہے، مجھے سورہ بقرہ یاد ہے، آل عمران یاد ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب سب یاد ہے پھر صرف سورہ کیوں، صرف یہی صورت کیوں؟ انہوں نے جواب دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیچارے گھبرائے، پسینہ پسینہ کانپ رہے، روتے روتے کہا یا رسول اللہ واللہ احب هذه السورہ، اللہ کے رسول یہ سورت سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے رسول یہ سورت سے، اور جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا ذکر بار بار زبان پر رکھتا ہے۔ ارے بولو نا صحیح نا، ان کو کس سے محبت ہو گئی؟ سورت۔ کس سے محبت ہو گئی؟ قل هو اللہ۔ کیا کہا؟ روتے روتے کہا واللہ احب هذه السورہ، اللہ کے رسول اس سورت سے بہت محبت ہو گئی، چین نہیں آتا یہ سورت کے بغیر، اللہ کی توحید کے بغیر، اللہ کی وحدانیت کے بغیر، اللہ کی پاکیزگی کے بغیر مجھے چین نہیں آتا، بس زبان پر قل اللہ احد۔ میرے پیاروں یہی تو فرق ہے، ان کو قرآن سے محبت ہو گئی اور ہم کو ٹی وی سیریل سے محبت ہو گئی۔ ہم لوگ کہتے جب تک ٹی وی سیریل نہیں دیکھوں میرے کو چین نہیں آتا، جب تک گانا نہیں سنو مجھے چین نہیں آتا، جب تک کسی کو چھیڑو نہیں وہاں تک مجھے چین نہیں آتا، جب تک غیبت نہ کروں تو مجھے چین نہیں آتا، جب تک افواہیں نہ پھیلاؤ وہاں تک مجھے چین نہیں آتا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب سننا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھ کو محبت ہو گئی، کیا فرمایا اللہ کے رسول مجھ کو، اور رونے لگے، کتنے سچے دل سے کہا ہوگا، رونے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے اس صورت سے محبت ہو گئی۔ ساتھ میں کہو کون سی صورت؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہمارے آقا کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ رو رہے حضرت کرسی، اور اس طریقے سے رو رہے ہیں، ایک 20 سال کا جوان اس طریقے سے رو رہے کہ سارا مجمع روتا، اور وہ جو بوڑھے میاں جنہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول جب دیکھو قل اللہ احد پڑھتے، وہ بھی قریب آ گئے، قریب آ گئے، ان کے سر پر ہاتھ رکھا، کہا میرے کو معاف کر دینا، میرے کو معاف کر دینا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تو اتنا زیادہ محبت میں ڈوبا ہوا۔ ارے میرے پیاروں یہ محبت کا انجام دیکھو، فرمایا میں یہ صورت سے محبت کرتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہوئے، ہمارے آقا وہاں سے کھڑے ہوئے، یہ فرماتے ہوئے کھڑے ہوئے ان حبک ایہا ادخلک الجنہ، میں گواہی دیتا ہوں یہ صورت سے تو نے محبت کی ہے، خدا نے مجھے بتایا اللہ نے تیرے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے، اللہ نے تیرے اوپر جنت کو، کیوں؟ اس لیے کہ صورت میں توحید، تو چلو آج ہم بھی توحید سے محبت کریں، اللہ ہم کو بھی جنت دے گا انشاءاللہ۔ ارے بولو نہ دے گا نا انشاءاللہ۔ سنیں ایک بہت پیارا عمل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں اصل میں چاہ رہا ہوں کہ صرف ایسا نہ ہو کہ آپ سنیں اور چلے جائے، بس کچھ تو عمل کرنا ہے نا انشاءاللہ۔ اگر یہ سب عمل کریں گے انشاءاللہ، میں ایک حدیث پاک کا سہارا لیتا ہوں اور آپ کو ایک عمل کی طرف لے جاتا ہوں۔ اللہ پوری امت کو یہ عمل زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہماری ماں بہنوں کو بھی یہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں گزشتہ کل میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ قرآن کریم کے اندر ایک چھوٹی سی صورت ہے، وہ ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، بڑوں کو بھی یاد ہے، ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی یاد ہے۔ وہ صورت اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے کہ ہمارے نبی کا وعدہ ہے کہ تو اس صورت سے محبت کر لے، اللہ تجھے جنت نصیب کرے گا۔ اسی صورت کے بارے میں مجھے ایک بات اور آپ کو بتانا، بھائی صورت تو سب کو یاد ہے نا، کون سی صورت بھائی؟ قل هو اللہ ہے، ہاں سب ایک مرتبہ پڑھے، پیار محبت کے ساتھ پڑھے، اس کے بعد ہمیں اس نتیجے پر جانا، اللہ جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کی روایت، ہمارے پیارے نبی فرماتے، اے میرے امتی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے میرے امتی زندگی میں ایک دن ایسا بنا دے، کہو بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی فرماتے میرے امتی زندگی میں ایک دن ایسا بنا دے کہ تو پورے دن میں 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے ہوئے۔ بھائی کتنی مرتبہ؟ 200 مرتبہ۔ بھائی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس پر کیا ملنے والا وہ میں آپ کو حدیث کے حوالے سے سناؤں۔ بھائی ہمارے پیارے نبی کی باتیں کہو صلی اللہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 200 مرة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد غفر له ذنوب 50 سنة۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، اے میرے امتی زندگی میں کوئی
ایک دن ایسا لے کر آ جس میں 200 ٹائم 200 مرتبہ تو قل هو اللہ احد پڑھے. ہمارے نبی فرماتے تو زمین پر 200 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے گا, آسمان پر خدا تیرے 50 سال کے گناہ کو معاف کر دے گا. میرے دوستو کتنے سال کے گناہ, کتنا جیے گا آدمی؟ میں کہو نا بھائی کتنا جیو گے؟ آپ کہو گے ہمیں کیا معلوم کتنا جیئیں گے, لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 90. ہمارے نبی فرماتے کہ میری امت کی جو عمر ہے بٹوین 60 اینڈ 90, بٹوین 60 اینڈ بہت کم ہوتے ہیں جو 90 کے بھی اوپر جاتے ہیں, اور ہم تو جانے بھی نہیں دیتے. 95 96 میں کوئی اگر مرا تو کہیں بھائی دعا کر اس کا انتقال ہو گیا, تو وہ پوچھے گا بھائی کیا کیوں ہوا؟ صاحب نہیں مرے گا تو کب مرے گا؟ میرے دوستو کتنا پڑھنا ہے؟ 200 مرتبہ پڑھو گے بھائی, ہاتھ اوپر کرو بھائی, سب پڑھیں گے انشاءاللہ. آج زندگی میں ایک دن ایسا لے آج 200 مرتبہ پڑھ لے, کتنے سال کے گناہ معاف. اور میں تو کہتا ہوں 2 دن ایسے بنا دے تو کتنے سال کے گناہ معاف, اور 100 تک تو پہنچنے والا بھی نہیں. بھئی اللہ تعالیٰ تو رحمت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں, معافی کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے بندے میری عزت اور توحید بیان کر دے, تیرے ہر گناہ کو معاف کر دوں گا. بس ہم کریں گے نا عمل انشاءاللہ.